बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। दो सवाल ऐसे हैं कि जिन्होंने थोड़ा सा तपाया है। पहला सवाल तो अबू निब्रा का है। अब आई डोंट नो इसके पीछे खातून है या खातूना है। और दूसरा सवाल है तमसाल फातिमा का। निब्रा साहब कहती हैं या कहते हैं, ये काम अगर बीवी कर रही होती, ये वो जो मियाँ दूसरी औरतों की तस्वीरें बना रहा था, गैर मर्दों की तस्वीरें बना रही होती, तो क्या बर्दाश्त कर लेता शौहर? बीवी को भी ये इजाज़त होनी चाहिए। अल्लाह माफ़ करे, शौहर दुनिया भर में खे खाए तो बीवी मुकाबले पे खे खाएगी। शौहर किसी की इज्जत लूटे तो क्या बीवी जाके किसी की इज्जत लूटेगी? शौहर अगवा करे तो क्या बीवी भी अगवा करेगी? शौहर दुनिया जहाँ में मर्द ज़ाहिर है ज़ात और तरह की है, मर्द कोई गलत काम करे, कोई गुनाह करे तो वो गुनाह ही होगा, उसको सजा मिलेगी यहाँ भी और वहाँ भी। क्या मर्दों को इसलिए दुनिया में छोड़ दिया जाता है कि वो मर्द है उसने कत्ल कर दिया? फांसी चढ़ते हैं मर्द ना, औरतें काम फांसी नहीं चढ़ती, औरतों को राहत हो जाती है। मर्द फांसी चढ़ते हैं, मर्दों को अगवा की सजा मिलती है, मर्दों को ज़िना की सजा मिलती है, मर्दों को धोखे की सजा मिलती है, मर्दों को फ्रॉड की सजा मिलती है, मर्दों को दिल दुखाने की सजा भी मिलती है, बद्दुआएं भी मिलती हैं। तो आप उनके साथ वो काम करने चाहते हो कि जो गलत है, नाजायज हैं, नारवा हैं, वो मर्द के लिए भी जायज नहीं है। पर उसका हम जिक्र इसलिए नहीं करते कि एक चीज वैसे ही हराम लगती है, बुरी लगती है, ममनुआ होती है, इंसानी ज़हन, अकल, दानिश उसे कबूल नहीं करती, तो इसलिए तो आपको एतराज होता है। आप कहते हैं मर्द को वफादार होना चाहिए, आप कहते हैं मर्द को वफाशार होना चाहिए, आप कहते हैं उनकी आंखें पाकीज़ा होनी चाहिए। अच्छा, इन खूबियों की बुनियाद पे तो अल्लाह ने अपने रसूल की ज़ुबान से ये यकीन दानी कराई कि मर्द अगर नेक सूरत का होगा, नेक सीरत का होगा, तो क़यामत के दिन जब किसी को साया नहीं होगा, तो जो 6 तरह के लोग उसमें वो मर्द भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी इज्जत की और असमत की हिफाजत की होगी। इसी तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने खुले लफ्ज़ों में कहा, मर्दों से कहा, औरतों से ये नहीं कहा, बल्कि ये तो शायद दोनों से ही है कि अगर तुम मुझे अपनी ये जो 2 होठों के दरमियान है और 2 रानों के दरमियान है, एक मुंह है, एक तुम्हारे जिनसी आज़ा, इनकी बुरे इस्तेमाल से बचने की ज़मानत दे दो कि मैं इनसे गुनाह नहीं करूंगी या करूंगा, तो अल्लाह ने अपने रसूल के जरिए जन्नत की ज़मानत दी। तो अब आप ये बताइए कि मर्द करे तो हमसे बुरा कह रहे हैं, बुरा कह के उसको समझाया जा सकता है, उसका बाइकाट हो सकता है, उसे थोड़ा फासला हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे ये क्या तमाशा है कि आप उसके बाद यानी क्या आप ख़वातीन की जो NGOs हैं उनके साथ उठते बैठते हो, उनमें सोते जागते हो? वो तो इस तरह की दलील दे तो सुनी जा सकती है, उसे बंदा मज़ा भी ले सकता है कि इनका कौन सा पल्ले से, इन्होंने तो वो बयान दे के पैसे लेने के, ये बयान हमने दिया, सोसाइटी की जड़ें हिला के रख दी हैं। मर्द जितने भी काम करते हैं उनकी लिस्ट बना लें, जितने भी बुरे काम करते हैं, तो फिर मुझे बताइए मुकाबले पे कि क्या उसको इसलिए कि आपका मर्द ये करता रहा है तो उसकी बीवी को इजाज़त दे दी जाए? और अपने बच्चों के सामने क्या रोल मॉडल बनेगी और ख़ानदान का क्या रोल, यानी जिसको दुनिया में इज्जत, असमत, पाकीज़गी का मुरक्का मजमुआ, जिसकी इज्जत इसलिए है कि वो जन्नत की हूरों में से एक हूर होगी, उसने अपनी ज़ात को, उसने अपनी आन को, उसने अपनी शान को, अपनी असमत को बचाया, महफूज रखा। अरे अल्लाह ने तो औरतों से बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं की। शादी के बाद एक ही कहा उसको कि तुम्हें अगर अच्छी औरत बनना है तो अपने मियाँ के बिस्तर की हिफाजत करना, उससे वफादार रहना। तो आप सोचिए, इतना आसान सा काम छोड़ के आप किन कामों में पढ़ना चाह रहे हैं। तमसाल फातिमा कहती हैं, ये तो खातून ही लगती हैं, किसी मर्द का नाम फातिमा नहीं हो सकता। वैसे तो तस्नीम, इतने नाम हैं, तहसीन, लड़कियों वाले, नसीम, शमीम, औरतों ने कोई नाम नहीं छोड़ा जो ना रखा हो। राहत, पिछले दिनों इस्लामाबाद में गया हुआ था तो राहत आयशा से मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी राइटर है, इनको बड़े पाकिस्तान के अच्छे अवार्ड मिले सीरत पे किताब लिखने पे। तो उसने कहा कि मुझसे मेरे कुलीग मजाक करते थे, राहत के तो मर्दों वाला नाम है, अच्छा हम उसे औरतों वाला नाम कहते हैं।
تو اس نے کہا پھر میں نے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ساتھ عائشہ بھی مکس کیا تاکہ اب راحت عائشہ اس کا مکمل نام ہے. اوکے, وہ کہتی ہیں جب بدنیت بیوی نہیں ہے بلکہ شوہر ہے, اس کے دل میں چور تھا اسی لیے اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لاتا تھا. ایسے آدمی کے ایک بات پہ چپ رہو تو وہ شیر بن جاتا ہے. جیسے اپنی غلطی نظر نہ آتی ہو اس کے ساتھ عمر نہیں گزارنی چاہیے. بیوی تو کرتے رہا, تو نا اپنی این جی او بنا, اور این جی او بنا کے پھر سارے لوگوں 10 کے جو گھر میں آباد اور شاد بس رہے ہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان شیروں کو کیسے اکیلے چھوڑ کے پھر گدھے تلاش کیے جائیں جن سے بیاہا جائے. اوکے بھی شیر تو آپ نے چھوڑ دیا, اب آپ کو شیر تو پسند نہیں آئے گا, تو اس لیے نچلے درجے پہ کہیں جائے گے نا. اپنی بیوی ساتھ ہو اور دوسروں کی بیویوں کی تصویریں بنائے. اگر یہ حرکت بیوی کرے, اچھا یہ بھی وہی دلیل ہے کہ بیوی کیوں نہ کرے. ویسے بیوی جس بیوی کو جو شوق ہے وہ ایک دفعہ کر کے دیکھ لے. اگر وہی موقع پہ جوتیاں نہ پڑ جائیں تو پھر مجھے پکڑ لیجئے گا. یعنی وہی موقع پہ ادھار نہیں ہوگا. مردیں تو خیر شور مچا کے یہ کر لیا نا, تو جب یہ بیوی کرے گی تو اس کے بعد 3 کام ہوں گے. یعنی بڑے محتاط اندازے میں یہ جوتیاں محبت سے نہیں پڑیں گی, غصے سے پڑیں گی, نفرت سے پڑیں گی. ہاؤ ڈیئر یو ڈیڈ دس, نمبر 1. اس کے ماں باپ تک شکایت آئے گی کہ تسی اپنی کڑی نو جو تعلیم دیتی تربیت دیتی انہوں نال لے جاؤ. نمبر 2. تیسرا, ایسی عورت کو لوگ اپنے بچے نہیں دیتے, اسے بد کردار کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ مرد اور عورت میں ایک بنیادی چیز ہے جس کو سمجھیں. عورت میں اس مرد کو, اس خاندان کو اگلی نسل لے کے چلتی ہے, اور یہ عورت کے کہنے پہ مانا جاتا ہے کہ یہ بچے کس کے ہیں. خود قیامت والے دن یہ شرف مرد کو نہیں ہے, عورت کو ہے. اس کی پاکیزگی, اس کی مضبوطی پہ کہ بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا ہوا. تو جس کا بچہ ہے آپ اس کے ساتھ وفا کرنے کی بجائے غلاظت میں مقابلہ کرنے کی دوڑ میں کیوں جانا چاہتے ہو. مرد صدیوں سے گھر سے باہر کچھ اور ہوتا ہے, گھر میں کچھ اور ہوتا ہے. اچھا گھر میں بھی وہ ویسا ہو اور اپنے بیڈ روم میں کسی اور کو لے جانے لگے, پھر کیا کرو گے؟ غلط ہوگا, گناہ ہوگا. پر یہ بے شرمی کی آخری حد ہوتی ہے جو بعض دفعہ بعض ناخلف اس پہ بھی چلے جاتے ہیں, وہ بچوں کا حیا بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو کبھی کسی گناہ کی, کسی غلطی کی, کسی کوتاہی کی الٹیمیٹ دیکھنے کی آرزو بھی نہیں کرنی چاہیے, نہ اس طرف جانا چاہیے. لیکن غلطی میں اور گناہ میں, آپ کو میں اس سے ہٹ کے ایک مثال دینا چاہوں گا. آپ کبھی جی ٹی روڈ پہ جا رہے ہوں سفر پہ, تو کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بس گزرتی ہے اور پھر اس کے پیچھے خاص طور پہ صبح صبح جو الگ صبح ہوتی ہیں, تو دوسری بس اتنے ہی غصے سے, جوش سے, اور تیری ایسی کی تیسی, تم اسے آگے گزرا تو گزرا کہتے. پیچھے لوگ بھی حالہ شیری دے رہے ہوتے ہیں, سر اپنا کپتان صاحب بیسی کر گیا جے, کٹ گیا جے. اور اس کے بعد پھر وہ مقابلہ شروع ہوتا ہے. یہ مقابلہ لمبا نہیں چلتا, میلوں نہیں چلتا, اس کا فیصلہ بہت جلدی ہو جاتا ہے. یا تو سامنے آنے والا کوئی موٹر سائیکل, کوئی گاڑی, کوئی گدھا ریڑھی وہ نیچے آ کے مرتی ہے, یا پھر یہ جو پچھلی بس ہوتی ہے اس احمق کی پیروی میں, غصے میں, اسے بدلہ لینے یا اس کو نیچا دکھانے کے لیے جو اپنی رفتار بڑھاتی ہے اور اپنے آپ کو غیر محفوظ پیراڈائم میں لے جاتی ہے, پھر حادثے کا شکار ہوتے ہیں. 70 بندے, خاندان موقع پہ برباد ہو جاتے ہیں. جو ہوسٹس ہوتی ہے اس کی گردنیں کٹ جاتی ہیں, جو سامنے والی سیٹیں ہوتی ہیں زندہ نہیں بچتے. تو اے خدا کے بندو, اگر اتنی سی نادانی, اتنی سی ضد کا یہ ہوتا ہے انجام, تو آپ سوچیے زندگی کی گاڑی میں آپ اپنے ڈرائیور کا مقابلہ کرنے لگو گے تو پھر جیو گے کیسے؟ اس سے چھٹو گے, نئی زندگی میں جاؤ گے, پھر مقابلہ کرو گے, اس کو بھی چھٹو گے, پھر آگے جاؤ گے, تو خود آپ کی اپنی پہچان کیا ہوگی؟ آپ زندگی میں یہ کرنے کے لیے آئے تھے. لڑکی کو اپنے وجود کی خوبصورتی اور اپنے ہونے کے شاندار احساس سے اس گھر کو چلانا ہوتا ہے, اس بیوقوف کو عقل مند بنانا ہوتا ہے, اس کو اپنا وفادار بنانا ہوتا ہے. اچھا اگر آپ اس طرح کے ڈائلاگ بولو گے اور اس سے بھی کہہ دو گے
تو پھر دل سے سب سے پہلے جو چیز رخصت ہوگی وہ محبت ہوگی، عزت ہوگی، وقت ہوگی. یہ تینوں چیزیں آپ کے دل، اس کے دل سے، اس خاندان سے یہ آپ کے لیے رخصت ہو جائیں گی. ہن تسی کر لو مقابلہ، کر کے ملے گا کیا؟ کون سا ایوارڈ، کون سا حسن کارکردگی تمغہ، اور کس جگہ آپ اپنی تصویر لگوانا چاہیں گے کہ یہ کارنامہ اس خاتون نے کیا ہوا ہے. اللہ معاف کرے، شام کو کئی بے سرے بے تکے احمق لڑکے نکریں پہن کے، کالی کالی ٹانگیں بے سری سی، مطلب مجھے لگتا ہے کہیں حبشیوں کی کوئی اولاد پھر رہی ہوتی ہے شاپنگ کرنے کے لیے. یعنی مجھے وہ اگلی لگتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی ہوتی ہیں. تو کیا خیال ہے پھر مقابلے پہ ان کو بھی ٹانگیں ننگی کر کے نکریں پہن کے آنا چاہیے. جن جن دنیا کے ملکوں میں یہ مقابلے ہوئے ہیں وہاں دونوں ہی ننگے پھر رہے ہیں، دونوں ہی بے عزتے ہیں، دونوں ہی بد نسل ہیں، دونوں ہی بد اصل ہیں، اور دونوں ہی کی کردار کے معاملے میں کوئی معیار باقی نہیں بچتا. دونوں ہی بے وفا ہیں، دونوں ہی جگہ جگہ منہ مارتے ہیں جانوروں کی طرح. تو اگر آپ یہ یہاں سے آغاز کرنا چاہو گے تو سوسائٹی کی جڑوں کو، اپنے ایمان کی جڑوں کو، اخلاق اور کردار کی جڑوں کو کاٹو گے نہیں، آگ لگا دو گے. تو مجھے لگتا ہے بہت غصہ بھی انسان کو ہو، غصے میں بھی انصاف پسند رہنا چاہیے، غصے میں بھی بے وقوف نہیں بننا چاہیے، غصے میں بھی ظالم. ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، یہ عدالتوں کا کام ہے. آپ اپنے میاں کے کاٹنے شروع کر دو گے تو اللہ معاف کرے نک کٹے اور کن کٹے لوگوں کی ہر طرف اکثریت ہوگی. کل کوئی آپ کے بھائیوں کی کاٹ دے گا، پرسوں آپ کے کوئی بچوں کی کاٹ دے گا. اللہ معاف کرے، کیا سوسائٹی کا نقشہ کرنا چاہتے ہو؟ مرد زمین سے تو نہیں اگلے نا، نہ آسمان سے گرے ہوئے ہیں. یہ بھی آپ کی ماؤں نے، بہنوں نے ان کو جنم دیا ہوا ہے. تو ان کو ٹھیک کرنے کی بجائے ان کے مقابلے پہ گناہ گار بننے اور گناہ میں آگے نکلنے کا جو حسرت اور خواہش ہے، یہ صرف مقابلہ تو نہیں ہو سکتا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دل میں الٹے الٹے خیالات جنم لیتے ہیں اور ان کے لیے ایک رستہ نکالنے کا، میں آپ سے نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ایک اینگل تو ہو سکتا ہے نا. تو بری بات، بری سوچ، برے رستے. پنجابی میں بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ جڑے رائے جانا نہیں دا پتہ نہیں پوچھنا چاہیے. تو جب برائی اور برے بندے کا مقابلہ نہیں کرنا، اس کے مقابلے پہ آ کے اتنی بری حرکت نہیں کرنی، تو پھر اس طرح سوچنا بھی نہیں چاہیے. ویسے پھر بھی بعض آپ نہ ہو تو کر کے دیکھ لیں، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پھر جو منہ پہ آئی ڈونٹ نو مٹی ملی جائے گی یا کالک ملی جائے گی یا آپ کو ہار پہنائے جائیں گے کہ کیا گناہ میں مقابلہ کیا اس خاتون نے. اللہ مجھے معاف کرے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.